ہاں تو دوستوں، کیا حال ہے؟ ادھر حال تو وہی ہے جو ہمیشہ سے رہتا ہے، اس لیے کہ آج پھر ایک واردات کی کراچی سے خبر موصول ہوئی ہے۔ ایک نوجوان جان سے گیا ہے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں، اور یہ وہاں کے لوگ اب اس کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن جو لوگ دیار غیر میں ہیں وہ اس کے عادی نہیں ہوئے ہیں، اور ہر نوجوان کے قتل پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لاقانونیت کی روک تھام کریں، وہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب تو کراچی سے زیادہ لاقانونیت محترمہ مریم نواز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد لاہور میں ہے، اور کراچی کا ریکارڈ لاہور نے توڑ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی کراچی کراچی ہے، اور محترمہ جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں تو ہم یقین کیے لیتے ہیں کہ وہ بہت جلد اس کی روک تھام کریں گی، لیکن آج کل ان کی ٹک ٹاک ٹیم کچھ سرد پڑ گئی ہے۔ شاید دوبارہ وہ ایکشن لے لیں اور شاید کوئی نئے راستے نکالیں لاقانونیت کو ختم کرنے کے لیے۔ آج ہی فاروق ستار نے ایک نوجوان کے جنازے میں شرکت کی ہے جو ڈکیتوں کے ہاتھ مارا گیا، اور معلوم ہے کہ جب رمضان آنے والے ہوتے ہیں، عید قریب ہوتی ہے تو اس طرح کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس کی بیخونی کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ بیانات داغ دیے جاتے ہیں اور جنازوں میں شرکت کر لی جاتی ہے، اور اس جو جان سے جاتے ہیں لوگ، ان کا خاندان تاحیات آنسو بہاتا رہتا ہے۔ فاروق ستار نے تو یہ کہا ہے کہ اگر جرائم کی روک تھام نہ ہوئی تو ہم عید کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ کیا ہو جائے گا گھیراؤ کر کے؟ پہلے بھی بہت گھیراؤ کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو صبر ہے وہ جواب دے گیا ہے۔ بڑھتے ہوئے جرائم نے زندگی کو اذیت ناک بنا دیا ہے، اور ہر روز ایک گھر کا کفیل، ایک نوجوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور گزشتہ دنوں دوستوں ایک ایسا نوجوان قتل ہوا تھا کہ ہر شخص کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ معلوم ہے اس سے کیا چھین رہے تھے؟ چھین تو اس سے موبائل ہی رہے تھے۔ وہ موبائل اس کا اتنا مہنگا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے نہایت انمول تھا، بیش قیمت تھا، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز تھی اس کے اندر، کون سا ڈیٹا موجود تھا، تو وہ واقعی اس نے اپنی جان پہ کھیلنے کی کوشش کی، لیکن جان سے ہاتھ دھو گیا۔ اس نوجوان کا نام لاریب تھا، اور وہ کورنگی میں ڈکیتی کے دوران مارا گیا۔ اور ڈکیتی کس چیز کی کر رہے تھے؟ وہ جب اس سے چھیننے آئے موبائل، تو وہ طالب علم جو ہے اس نے مزاحمت کی، کیونکہ اس کے موبائل میں پورا ڈیٹا موجود تھا۔ اس نے بینک اکاؤنٹنگ پر ایک کتاب لکھی تھی، اس کی کتاب کی رونمائی ہونے والی تھی گزشتہ 6 مارچ کو، اور اس سے پہلے ہی وہ جان سے چلا گیا۔ ساری تقریبات کی تیاری تھی۔ اکاؤنٹنگ پر کسی نوجوان طالب علم کا کتاب لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اکاؤنٹنگ کوئی عام سبجیکٹ نہیں ہے، اور بہت دکھ ہوا اس کا کہ اس نے کوشش کی کہ یہ موبائل رہ جائے میرے پاس، اور میرا سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو اس نوجوان کی کتاب کا ڈیٹا سارا کچھ اس کے موبائل کے اندر تھا، لیکن اس نوجوان کے اندر پاکستان کا مستقبل تھا۔ اس نے اکاؤنٹنگ پہ کتاب لکھی تھی۔ اس کم عمری میں آگے جا کے نہ جانے وہ اپنے شعبے میں کیا کچھ کرتا۔ ان ڈکیتوں کے ہاتھوں موبائل کو بچاتے ہوئے، خود کو بچاتے ہوئے لاریب جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور بہت افسوس ہوا سب کو۔ جو حالات ہے کراچی کے، لوگ 2 موبائل رکھ کر چلتے ہیں، ایک خفیہ خانوں میں رکھتے ہیں اپنے چھپا کے، اور ایک اوپر کی جیب میں رکھتے ہیں۔ ان جاہل ڈکیتوں کو جب اوپر والا فون مل جاتا ہے، پرس مل جاتا ہے، تو لے کے چل پڑتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان کا اتنا دکھ ہوا ہے سب کو کہ بتا نہیں سکتے۔ کتاب کی رونمائی تو ہو جائے گی، اس کی کتاب تو پھر چھپ جائے گی، لیکن کتاب لکھنے والا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی سی ویو پہ جو نئے شادی شدہ جوڑے گئے تھے، ان کو بھی چھیننے کے لیے آئے کچھ، اور مزاحمت کی انہوں نے، تو وہ بھی جان سے گئے۔ نئی نویلی دلہن کے سامنے نوجوان دولہا دم توڑ گیا۔ یہ تو خیر کراچی کے واقعات تھے۔ کراچی کے لوگ پھر بھی عادی ہو گئے اس کے، لیکن
آپ کسی سے بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں سوئے ہیں وہ ادارے جن کا کام ہے یہ کہ ان ڈکیتوں کی روک تھام کرے۔ دوستوں، جب جرائم کی روک تھام کہیں نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس اس میں شامل ہے، کسی کو تحفظ فراہم کر رہی ہے یا کسی سے بھتہ وصول کر رہی ہے۔ یہ کراچی کے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کراچی کا قصہ تھا، لاہور کا بتا دیا میں نے۔ اب راولپنڈی کا یہ ہے کہ راولپنڈی میں یہ ہوا ہے کہ وزیر تعلیم گلگت بلتستان کی سرکاری گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ سحری کے وقت انہوں نے اپنی گاڑی کو گھر کے نیچے کھڑا کیا تھا، لیکن جب وہ صبح 8 بجے واپس آئے تو گاڑی غائب تھی۔ گاڑی کی جو قیمت ہے وہ 65 لاکھ کی تھی۔ ان چوروں ڈکیتوں کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ یہ اب تو چھین جھپٹ سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ بھی راولپنڈی کی بات ہے کہ مرغی سپلائی کرنے والا ایک شخص مرغی سپلائی کرنے کے بعد مختلف دکانداروں سے بقایا جات اکٹھے کر رہا تھا اور 10 لاکھ روپے کی رقم وصول کر کے قمیض کے نیچے جو اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی اس کے جیبوں میں اس نے رکھ لیے تھے۔ گلیانہ موڑ پر مزید دکانداروں سے وہ وصولی کے لیے جا رہا تھا کہ سفید رنگ کی کار میں 3 ملزمان نے اچانک گاڑی روکی اور گاڑی روک کر اسے اندر کھینچ لیا۔ ملزمان نے جب رقم چھیننی شروع کی تو اس شخص نے موقع پا کر 1.5 لاکھ روپے والا شاپنگ بیگ گاڑی سے باہر اچھال دیا۔ ملزمان نے اس کے سر پہ پستول کے بٹ مارے اور جو بقیہ رقم اس کے پاس تھی اسے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ کیا کہ گاڑی کی جو سیٹ بیلٹ ہوتی ہے اس سے اس کو باندھ کے اور گاڑی سے نیچے لٹکا کے گھسیٹتے رہے۔ وہ گاڑی کے سیٹ بیلٹ سے بندھا تھا لیکن وہ شخص گاڑی سڑک پہ گھسٹ رہا تھا، گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا اور وہ اسے کافی فاصلے تک گھسیٹتے رہے۔ کسی شہری نے جب یہ منظر دیکھا اس نے پیٹرولنگ پولیس کو اطلاع دی کہ ایک سفید رنگ کی کار کسی شخص کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی ہے اور آگے جا کے اسے زخمی حالت میں پھینک دیا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی باؤنڈری کی ناکہ بندی ہوئی اور مطلوبہ گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کار سوار ناکہ بندی توڑ کر بھاگ نکلے اور جب ان کا پولیس نے تعاقب کیا تو کچھ فاصلے پر جا کر گاڑی انہوں نے چھوڑ دی اور جنگلوں میں گھس گئے۔ پھر بھی پولیس تعاقب کرتی رہی اور 2 ملزمان محمد فیاض اور فیاض خان جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے ان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کا تیسرا ساتھی فرار ہو گیا ہے۔ مرغیوں کا سپلائر تھا اور پیسے اپنے اکٹھا کر رہا تھا بقایا جات۔ اس کو جو چھیننے آئے تھے باقاعدہ پلاننگ سے آئے ہوں گے، وہ تو اچانک تو آئے نہیں ہوں گے، اور انہوں نے جس طرح اس کو گاڑی میں گھسیٹا اور بہت دور تک گاڑی میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے تو کیا وہاں ایک ہی شہری تھا؟ بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، وہ چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن دیدہ دلیری سے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب کیوں ہو رہے ہیں؟ دیدہ دلیری وہی ہوتی ہے جہاں پتہ ہوتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت اہم کام سر انجام دے رہے ہیں، اور جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے لگ جانا، اسے ختم کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے رہیں۔ کب اتنی زیادہ نفری لگا دی جاتی ہے، اگر عدالت میں کوئی کیس آ جاتا ہے تو اتنی زیادہ نفری لگ جاتی ہے ادھر کہ باقی شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اگر پشاور میں کچھ ہو رہا ہے تو ادھر سب کے سب لگ گئے ہیں، اگر راولپنڈی میں کوئی کیس ہے تو ادھر، اگر اڈیالہ جیل کے باہر ہے تو اس طرف، اور اگر کراچی میں کوئی ریلی نکالنے کا اعلان ہوا ہے تو اس طرف سب کے سب لگ جاتے ہیں، اور دوسری طرف واردات کرنے کے لیے کھلے راستے رہ جاتے ہیں اور پھر یہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی لاقانونیت جب ہوتی ہے اور جب سرکاری اداروں کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بہت نرم پڑ جاتے ہیں، وہ سختی نہیں کرتے ہیں، عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں، تو پھر بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس میں اسمیگلنگ بھی ہوتی ہے، اس میں اغوا برائے تاوان بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کیا معلوم کہ کتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے اور وہ خاموشی سے پیسہ دے دلا کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، سرکاری سطح پر عوام بالکل لاوارث ہے، یہ ادارے ان کو فرصت نہیں ہے، یہ بہت اہم کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کے ورکرز کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، ان پہ ظلم و ستم توڑنے کے لیے، اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے گھروں میں یلغار کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا جتھا پہنچ جاتا ہے اور عوام کو سڑک پہ
گھر پہ نہیں مانگ رہے ہیں تحفظ، سڑک پہ تحفظ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اگر کوئی ہے بھی تو وہ ناکام ہے۔ اور یہ سب کے سب مل کے پی ٹی آئی کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور جرائم پیشہ افراد، جرائم پیشہ گروہ، ڈاکو یہ عوام کے تعاقب میں ہے، یہ عوام کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ عوام اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکل رہے ہیں اور جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ نوجوان جب اس طرح زندگی سے ہاتھ دھوتے ہیں تو پورا گھرانہ، پورا خاندان، پورا علاقہ متاثر ہوتا ہے، اور کس کے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے، کس کی سوچ میں کیا آتا ہے، پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ مارشل لاء ہے، نہ یہ جمہوریت ہے، یہ پھر کیا ہے، کون سی حکومت ہے یہاں، کیا کر رہی ہے۔ عوام کو تحفظ دینے میں جب حکومت ناکام ہے، سرکار جو بھی ہے با اختیار وہ اگر ناکام ہے تو پھر اس سے بڑی ناکامی اس کی کوئی نہیں ہے۔ رہ گیا عمران خان تو خدا را اس کا پیچھا چھوڑ دیں اور عوام کو دیکھیں، کیونکہ آپ کی بھی جواب دہی ہوگی، کیونکہ ان اداروں کے جو اختیارات آپ لیے بیٹھے ہیں تو اس کا استعمال کریں، عوام کو فائدہ پہنچائیں، چوروں، ڈاکوؤں، لاقانونیت کو ختم کرنے کے لیے کام کریں، نہ کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ختم کرنے کے لیے۔ محبتیں دلوں میں پلتی ہیں، ذہن میں پرورش پاتی ہیں، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھتے نہیں 8 فروری بھولنے کی بات نہیں ہے، کس قدر ووٹ ملے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے خود ڈکیتی ماری، ہاں میں عام ڈاکوؤں کا تذکرہ ہے، سب سے بڑے ڈاکو، چور، اچکے تو آپ ہیں، جو ایک عہدے پر بیٹھ کر، ایک کرسی پہ بیٹھ کر عوام کو لوٹنے کی ساری سہولیات دوسروں کو فراہم کر رہے ہیں۔ بھلا آپ کے عوام کی حفاظت کریں گے، لیکن آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ اگر نہیں کرنا ہے تو بہتر ہے کہ کرسی چھوڑ دیں اور جہاں جانا ہے جس کو سب منہ اٹھا کے چل دیں۔ ادارے بجائے اپنی خدمات انجام دینے کے، اپنے فرائض ادا کرنے کے، مصائب کے انبار ختم کرنے کے، وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو اس وقت چوروں ڈاکوؤں کی حکومت ہے انہیں کنٹرول کرنے میں لگے ہیں، اور اس طرف عوام بلبلا رہی ہے۔ اگر ایک اور الیکشن ہوا تو یہی عوام ریکارڈ توڑ ووٹ دے گی، پہلے سے بھی زیادہ ووٹ پڑیں گے عمران خان کو۔ لکھ کے رکھ لیجئے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔